السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ہیریٹیج۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم قابل احترام انجینئر اختر علی صاحب، جو کہ نہج البلاغہ کے بڑے گہرے مطالعہ کار ہیں۔ السلام علیکم اختر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر صاحب خیریت سے؟ اختر صاحب آپ کا شکریہ، آپ روزے کی حالت میں اور آپ نے کافی سارے شیڈول جو آپ کے طے شدہ تھے چھوڑ کے آئے۔ اختر صاحب، آج آپ کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو اس لیے زحمت دی ہے کہ ہمارے سننے والے نہج البلاغہ کے متعلق سننا چاہتے ہیں۔ اب اس کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا نہج البلاغہ کا، جس میں اب آپ کو گاہے بگاہے زحمت دیتے رہیں گے۔ تو اختر صاحب، سب سے پہلا میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ نہج البلاغہ کیا ہے؟ بہت شکریہ مبشر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مبشر صاحب، آپ کا بہت پیارا سوال ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں ہم اس کی توفیق سے ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، جیسے قرآن مجید کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح جو بھی یہ اتنی اہم کتاب مولانا علیہ السلام کے خطبات، آپ کے مکتوبات اور آپ کے کلمات قصار یعنی شارٹس، مختصر جو فرمودات ہیں، ان پہ مبنی ہے۔ اس کو، اس پروگرام کو پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر جلاتے ہیں۔ 3 حصوں میں پہ مشتمل ہے یہ نہج البلاغہ آپ کے کور۔ جی الحمدللہ۔ اختر صاحب، آپ نہج البلاغہ کا بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ وہ اس نہج البلاغہ سے مستفید ہوں، اور خاص طور پر مجھے بھی۔ اختر صاحب، آپ آج ہمیں کوئی ایسا مولا علی کا خطبہ بتائیں کہ جو آپ کو بھی بڑا پسند ہو۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ مبشر صاحب۔ الحمدللہ، یہ اتنی اچھی، جیسے قرآن مجید وہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہر آیت اہم ہے، اسی طرح یہ ولی اللہ کے فرمودات پہ، ان کے خطبات و مکتوبات و کلمات قصار پہ مشتمل ہر لفظ اس کا ہمارے لیے بہت قیمتی اور اہم ہے۔ جی۔ تو اللہ کی حمد و ثنا اور توصیف سے لے کے ہر چیز ہمارے لیے اہم ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے سوال کر دیا، میرے سامنے آ رہا تھا کہ میں کچھ اس خطبے کے بارے میں بیان کروں جس کا نام خطبہ غرہ ہے۔ خطبہ غرہ۔ جی، تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کو، جو مین آیت ہے، جو موضوع جس سے آگے جو ہم نے خطبہ انتخاب کیا، اس کا مفہوم قرآن وہ آیت یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے بہکایا ہے؟ تو اسی موضوع کو غرہ تو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، آپ کے سامنے خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے اختر صاحب، غرہ ہمارا عام جو اس کا لفظ نہیں ہے، میرا خیال ہے شاید یہ عربی لفظ ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے کہ غرہ کا مطلب کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ ہر چمکدار اور نمایاں اور روشن چیز کو کہتے ہیں، جس سے انسان بہک جاتا ہے، جس سے امپریس ہو جاتا ہے، یہ ان دوسری چیزوں کے بارے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ بہکاوے میں آتا ہے۔ جی، تو یہ خطبہ اپنے نام، جو آپ نے اس کا نام بتایا خطبہ غرہ، تو یہ کس ٹاپک پہ ہے خطبہ؟ ماشاء صاحب، ماشاء اللہ، آپ کے سوال بہت اچھے ہیں، پیارے۔ اس کے بیان سے پہلے کن ٹاپکس پہ ہے یہ بیان کرتا چلوں کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد، یعنی مولا متقیان نے جب یہ خطبہ دیا جی۔ تو وہ، یعنی انسان، سامعین جو سن رہے تھے، ان کی جلدیں کانپ اٹھی۔ اوہو۔ ایسا اثر کرنے والا خطبہ ہے یہ۔ جیسے ہم خوف کی اقسام میں سے پڑھتے ہیں نا کہ خوف ہے اور خشیہ ہے اور آگے جا کے وجل ہے، جو قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایمان والے جب بھی اللہ کی آیات ان پہ تلاوت کی جاتی ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی یہ اہمیت ہے کہ اس کی تاثیر
اس کے سننے کی بنا پہ انسان سامعین کی جلد کانپ تھی، آنکھیں رو پڑی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. انسان کا دل نرم ہونا جی تو واقعی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں دل کی سختی سے بچائے. مومن کا دل تو ویسے بھی بڑا نرم ہوتا ہے. قرآن مجید کی بھی آیت ہے نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے فضل سے ان پر نرم ہے. مومن نرم ہوتا ہے، اللہ ہمیں نرمی عطا فرمائے اور قبول کرنے والا دل عطا فرمائے. آمین. تیسری بات یہ تھی کہ آنکھیں رو پڑی اور دل لرز اٹھے. اللہ اکبر. اللہ یعنی اتنا اس میں اس منظر کشی کی گئی ہے ان مراحل. کہ یہ اتنا پر اثر خطبہ ہے مولا کا. جی جی. تو یہ اس کی خصوصیات اب ہے کہیں تو پھر ہمارے پاس ٹائم تو تھوڑا بچے گا، کہتے ہیں تو پہلے خصوصیات بیان کر دیں کہ کیا امپورٹنٹ اس کے پوائنٹس ہیں. ایک تو بتا دیں تاکہ سننے سے پہلے ذہن جو ہے اس میں تیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے توصیف سبحان اللہ. اور اس کی حمد و شکر. یہ بات سب سے اہم ہے کہ ابدان خدا جب بھی کلام کرتے تھے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، پھر درود و ثنا. اور پہلا حصہ اللہ کی توصیف، اس کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی رحمت کے بیان پہ ہے. دوسرا اس میں تقویٰ کی وصیت ہے. تقویٰ کی وسیع. ہم نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ کیا تقویٰ پہ، یعنی ہر اس چیز سے بچنا جو انسان کے جہنم میں جانے کا باعث بنے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا. تو تقویٰ بہت اہم موضوع ہے، اس میں وہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے. تیسرا شیطان سے خبردار کیا گیا، وارن کیا گیا ہے، بی ویئر آف شیطان. کہ شیطان کیسے آپ پہ حملہ کر سکتا ہے. اور چوتھا ہے دنیا کی مذمت اور حقیقت. لیکن دنیا میں ہی ہم رہتے ہیں، یہی دنیا ہے جو انسان کو بہکاوے میں لے جاتی ہے. لہذا دنیا کے بارے میں مولا نے آگاہ کیا ہے، اس کی فریب کاری اور اس کے عارضی ہونے، فتنے اور اس کا غم کا باعث ہونے کے بارے میں بتایا ہے. سبحان اللہ. تو اس بارے میں حدیث بھی ہیں. تو انسان اس دنیا سے ہی اپنا آخرت بھی کماتا ہے جی بے شک. اور زیادہ راہ بھی حاصل کرتا ہے. لیکن یہی دنیا ہے کہ اگر ایک بات محمد صاحب آپ سے گزارش کروں گا تو جیسے سننے والی ہم سب کے لیے، بسم اللہ بسم اللہ. دنیا قابل مذمت تو نہیں ہے، لیکن دنیا کی وہ محبت جس کی بنا پہ اللہ سے انسان دور ہو جاتا ہے جی وہ قابل مذمت ہے. دنیا اس کی نعمات تو اللہ نے مومن کے لیے پیدا کی ہیں، بے شک. لیکن اسی دنیا سے اگر آخرت کمائے گا وہ قابل تعریف ہے، وہی مطلوب ہے. سبحان. اس دنیا میں غرق ہو کہ اللہ کو بھول جانا، نافرمانیاں کرنا، اس سے منع کیا گیا. پانچواں اس میں قیامت کا منظر ہے اوہ اور انسان کی حالت جب انسان پہ احتضار آتے ہوتی ہے. حالت اللہ احتضار، اللہ. حالت احتضار اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان کی موت آ رہی ہوتی ہے، موت کی رشید طاری ہو جاتی ہے، جب اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اس سفر کے لیے. پھر قبر، حساب، باس یعنی اٹھائے جانا جی اور جزا و سزا، اور ان سب کا خوفناک بیان ہے. مولا نے جیسے جھنجھوڑا ہے. یعنی کہ اختر صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خطبہ دنیا اور اس سے آدھے والا جو سفر ہے ان سب چیزوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا اس نے. سبحان اللہ. اس لیے بہت اہم کا انتخاب اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. سارے ہی اہم ہے. اس میں توحید، معاد، زہد اور تقویٰ کا بھی ذکر ہے. اس کی تاثیر بلاغی قوت کی واضح دلیل ہے. بلاغی قوت بحج البلاغہ، جی بلاغت ایک کوالٹی ہے، ہر بندے میں نہیں ہے یہ. جی اس خطبہ میں سے چند اقتباسات، بڑا لمبا خطبہ ہے، جی. یا ہم سب کو توفیق دے کہ نہج البلاغہ کا آگے کریں اور اس پہ عمل کریں. بس شارٹس اس میں تھوڑا کوئی اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. مولا امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر اس سے ڈرتے رہو، جی اور جس حد تک اس نے تمہیں ڈرایا ہے اس حد تک اس سے خوف کھاتے رہو. ایسے قرآن مجید میں بھی آیت ہے ایک، اور ماہ تقویٰ بھی ہے، پہلے بھی بیان ہمارا ہوا اس میں کہ
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से ऐसा तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का ऐसे लिहाज रखो जैसा कि तक़वा इख्तियार करने का हक़ है। और एक हदीस में मासूम फरमाते हैं कि तक़वा का हक़ क्या है, पूछा गया तो इरशाद फरमाया कि अल्लाह की याद कि जिसमें भूलने का तसव्वुर भी ना हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह की ऐसी अताअत जिसमें नाफरमानी का तसव्वुर, तसव्वुर में हो, और उसका ऐसा शुक्र जिसमें नाशुक्री का तसव्वुर भी ना हो। सुभान अल्लाह। इट मस्ट बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये आपका मुसलसल ज़िंदगी इस पर रहनी चाहिए। तो आगे से हम फिर बयान करते हैं कुछ कि वो इरशाद हमारे मौला के ये शख्स जो ऐसे लोग, ये हम लोगों की हालत हम सब इसी में ही है, जी जी, ज़िंदगी हमारी चल रही है। ऐसे लोग जो अपने हज़्ज़ो नसीब से लज़्ज़त अंदोज़ थे, एंजॉय कर रहे थे, जैसे हमारी आजकल ज़्यादा बल्कि हो गई है, इसमें खानों में भी लज्जतें, अगर से बीमारी हो जाए, जी। ऐसी ऐश बाहर से बहुत खाने चीज़ें या और भी याशी के सामान, फरमा रहे हैं कि लज्जत अंदोज़ थे, खुले बंदों आज़ाद फिरते थे। देखें, खुले बंदों आज़ाद फिरते थे, ये पूछने वाला नहीं है। अब मसलन मेरा जिससे मेरी मर्जी वाले लोग भी लगा लें उस समय यानी कि अल्लाह के ताबे नहीं थे। ना। और इसके फ़र्क इतना ही है कि हमारा दीन एक कंट्रोल पैदा करता है हमारी हर चीज़ पे, कि हमारी हर चीज़ देखी भी जा रही है, सुनी भी जा रही है, और अल्लाह हमारे दिलों के भेदों से भी आगाह है। हम ऐसे मुतलक़न आज़ाद नहीं है जैसे वो मगरबी दुनिया के लोग या उनसे मुतासर लोग इधर जी, मेरा जिसम मेरी मर्जी और समझते हैं कि जो मैंने कहा वो सही है। बिल्कुल गलत है। ना ये मेरा जिसम है, नाम मेरी मर्जी है, जिसम भी उसका दिया हुआ है। मर्जी उसी की चलेगी। इसलिए फरमाया गया ना एक हदीस कुरान मजीद की आयत का मफ़हूम है कि ये आँखों से, ज़ुबान से, दिल से, हर एक मशगूल है, इससे सवाल किया जाएगा। जी, वी आर ऑल अंडर कैमरास ऑफ अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के हम सब नज़र में है, उसके लिए दीवारें कोई चीज़ नहीं है। तो हमें इस चीज़ का लिहाज रखना पड़ेगा। लिहाज रखना ही तकवा है। सुभान अल्लाह। हर चीज़ में अपने अल्लाह का लिहाज रखे। फिर फरमाते हैं और आपके और मेरे मौला के किस तरह उम्मीदों के बर आने से पहले मौत ने उन्हें जा लिया। उम्मीदें रखी थी हम, मसलन एक घर से उससे बड़े घर, ये लाली तो ख़त्म नहीं होता। जी, बिल्कुल ऐसे। हिर्स से आदमी के बारे में मुबश्शिर साहब, मेरे सामीन प्यारे सामीन, ये हदीस है कि अगर इंसान की सोने की दो वादियाँ हो, सोने की सोने की, वादी, वो पहाड़ी सिलसिले, ठीक है, कितना बड़ा पहाड़ होता है ये सोना, हम जो इतना महंगा है, फिर भी वो तीसरे की तलाश में हो गया। फिर भी उसकी ख्वाहिश होगी कि मुझे तीसरी वादी भी मिले। अल्लाहु अकबर। ये हिर्स नहीं ख़त्म होते मगर जिसके अल्लाह रहम करे। तो इसी हिस्सों में रह रहे होते हैं। अभी हम मसलन पहले DHA जाएंगे, बैरियर टाउन फला, मौत आ जाती। अब क्या कर सकते, वक्त आहर आ जाता है, मौत आ गई, अब कोई सारा कुछ इधर ही रह जाता अब कोई बस नहीं। मौत ने उन्हें जा लिया। और फिर फरमाते हैं कि मौत के हाथों, उम्र के हाथों, यानी जो वो शार्ट हो गई, उम्र ख़त्म हो गई, जो मोहलत थी ख़त्म हो गई, इस हाथ ने उन्हें उन उम्मीदों से दूर कर दिया। उस वक़्त उन्होंने कुछ सामान न किया कि जब बदन तंदुरुस्त थे। जी, हम सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, नेकियों के लिए बढ़ बढ़ के जा सकते हैं, अपने सिला रहमी के लिए अपने अजीज़ों को या रूठे हुओं को मनाने के लिए जा सकते हैं उसके फजल से। लेकिन जब ये सेहत ना रहेगी या ये मोहलत ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ सांस बंद हो गए तो फिर ना आप रूठों को मना सकते हैं, ना अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। और दुनिया में मुबश्शिर साहब बहुत आसान अल्लाह ने कर दिया। कितने भी सख्त हो आपके अजीज़ या जिसके साथ आपने ज़्यादती की, हम दुआ करके अल्लाह के हुज़ूर फिर उसके पास जाएंगे, वो माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तो है ही बड़ा बख्शने वाला, मेहरबान। लेकिन हुकूकुल इबाद में हमने पहले इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए दुनिया में ही हुकूकुल इबाद से बड़ी ज़िम्मा अल्लाह हम सबको करार दे, और आमीन। वो अपने बोझ न लेके जाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है। और फिर फरमाते हैं कि और उस वक्त इबरत व नसीहत हासिल न की कि जब जवानी का दौर था। वो मासूम असरा में शाह फरमाते हैं इबरतें बहुत हैं लेकिन हासिल करने वाले बहुत कम हैं। ये सुबह शाम इबरतों से बड़ी दुनिया है। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, अभी जंग जो हो रही है,
یا ہمارے عزیز و اقارب میں جو فوت ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے کل تک ٹھیک ٹھاک تھے، اللہ ہمیں نگاہ عبرت عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں مولا کہ کیا یہ بھرپور جوانی والے اب تو اکڑ کے چلتا تھا، پھر فرماتے ہیں کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں۔ یہی بندہ کہاں تک صحت مند تھا، اللہ تندرست و توانا تھا، اب اس کی چال میں فرق پڑنا شروع ہو گیا، اب اس میں وہ طاقت نہ رہی، نہ گفتار میں نہ چال میں، اس میں وہ کرنٹ نہیں رہے۔ ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہیں یہ چیزیں، ہم سب نے اس میں جانا ہے۔ کل تک بال تھے، بال ختم، بال سیاہ تھے، سفید ہو گئے، یہ ساری چیزیں بورا ہو گیا، جل لٹک گئی، ہڈیاں کام نہیں کرتی۔ فرماتے ہیں کیا اور صحت کی تر و تازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں، یہ بھی خطبہ نظر اللہ فرمودات میں سے ایک کہتا ہے کہ صحیح بندہ ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک اٹھا، لیکن آج وہ ہسپتالوں میں، آج وہ ایمرجنسی وارڈز میں، آئی سی یو میں، خدا نہ خواستہ اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ اس لیے کہا گیا کہ عافیت بہت نعمت ہے، یہ سلامتی، جی اور اس کے لیے دعائیں بھی ہیں، اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ اس میں اللہ سے عافیت مانگو۔ بالخصوص آئرات جیسے الحمدللہ شروع ہے، شب قدر شب 19، پھر 21 23 تاخیر آتے ہیں، جی جی 25 27 اور 29 عافیت مانگنی سے بڑی ہی اہم صبر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں سب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، ان میں سے قرار دے جو اللہ کی رحمت سے بخشے گئے ہوں، ان سے آخرت کی اللہ سے گناہوں کی بخشش، کم از کم کوئی قطرہ آنسو ہی آنکھ میں آ جائے، وہی بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا، پوچھا کہ کیا دعا مانگی؟ فرمایا عافیت مانگو اللہ سے، عافیت مانگے۔ اور عافیت کی دعائیں نہیں ہے، یہ سلامتی ہے عافیت۔ تو پھر کیا فرما رہے ہیں کہ اور یہ زندگی والے فلاح کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، کسی نے باقی نہیں رہا۔ ہم سمجھ رہے ہوتے سب یہ بس وہ مرنے والے لوگ اور ہی ہیں، نہیں، ہم سب اسی ہی منزل کے راہی ہیں، بھولنا نہیں چاہیے۔ صحیح اس لیے قبرستان جانے کی فضیلت ہے، صحیح جاؤ قبرستان دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ اب تک یہی لوگ یہ بھی صحت مند تھے، وہ خطبہ بھی کبھی ایک حصہ، زور آور تھے، صحت مند تھے۔ ایک خطبے کا بھی مولا کے حصہ ہے، جب آپ نے مخاطب ہو کے ان سے اہل قبور سے کہا سناؤ کیا حال ہے تمہارا، تو پھر وہ سارا خود پھر مولا نے جواب دیا کہ ہمارے مال تقسیم کر دیے گئے، تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے، تمہارے گھروں میں اور لوگ آباد ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے۔ پھر آگے یہ بھی شاہ فرمایا، تمہیں پوچھا جائے کہ تمہارے لیے سب سے قیمتی، میں مفہوم تارول بھائی کیا چیز ہے جو تم آؤ اور حاصل کرو؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بارے میں پھر پڑھ رہے اس وقت، ہمارے بیسک جو ٹارگٹ ہے اور ہمارا کنسنٹریشن ہے جو تقویٰ ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں مولا کہ جب چل چلاؤ کا ہنگام نزدیک اور کوچ قریب ہوگا، یہ بھی دیکھ لیں، مستعار جب نزدیک ہوگا، یہ جنگ ہو رہی ہے، کسی کو کیا پتا تھا کل بچنا ہے نہیں بچنا ہے، کل ہمارے پیارے آج زندہ ہے، کل اس دنیا سے رخصت ہوں گے، شہید ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، گرچہ وہ شہادت کی راہیں ہیں، اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، لیکن زندگی کوئی مستقل و پائیداری نہیں رکھتی، نہ لذتیں پائیدار ہیں، سب عارضی ہیں، ٹیمپریری ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے آرام کا دن وہ پہلا دن ہوگا جس دن وہ جنت میں قدم رکھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ مومن کی زندگی اپنا کسی صورت نہ سمجھے کہ بڑی آرام دہ زندگی ہے، آرام اس کو خدا کے حضور جا کے ہی ملے گا۔ جب وہ جنت اللہ انجام بخیر کرے، جی اگر جنت میں پہنچے گا تو آرام کا دن پہلا، اور اس وہاں کی پروٹوکول اور وہاں کی نعمتیں اللہ نے ہمیں توفیق دی، تو جنت کے مناظر پہ اللہ کی انشاءاللہ، اور پھر جہنم کے بارے میں انشاءاللہ کریں گے پھر تو فرماتے کہ اور کوچ قریب ہوگا اور بستر مرگ پر قلق و اضطراب کی بے قراریاں، اب ہاتھ ملنے کا وقت رہ گیا، سب مہلتیں ختم، جیسے ایگزامینیشن ہال میں مبشر صاحب کہتے ہیں نا، اسٹاپ رائٹنگ پلیز، وقت ختم ہو گیا، پھر میں چھوڑے نام ہی تو پرچہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہی ہمارا منظر ہے جو بتا رہے ہیں مولا، یہ مہلت زندگی ختم ہو جائے گی، پھر کیا کرے گا؟ پھر اللہ کے حضور رہائش کرے گا، اللہ مجھے ایک بار پھر دے دے،
اور میں بڑی نیکیاں کروں گا اور پھر ایسے ہو جاؤں گا. یہ کہا گیا کتنی بار بھیجا تھا تمہیں. مفہوم بتا رہا ہوں کتنوں کو ہم نے خود کندھوں پہ چھوڑ کے آئے ہیں, ان کے جنازوں کے ساتھ شرکتیں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اور لوگ تھے, ہم بھی انہیں میں سے ہوں گے. ہاں وہ بھی اس کا رحم ہے کہ ہاں کوئی جنازہ اٹھانے والا بھی ہو, نماز جنازہ پڑھی جائے, اس کے سال ثواب کے پروگرام ہو. پھر میں بولنا چاہوں آج رات کے اعمال شب 19 کے, پھر ساری راتوں کے اعمال ضرور کرنے. ہم گناہگاروں کو بھی دعا میں یاد رکھنا ہے, مرحومین کو بھی اللہ آپ کو اجر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ پاک محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں مسلمانوں کی, مومنین کی حفاظت فرما. تمام دشمنان اسلام جو شہید کر رہے ہیں بے گناہوں کو, جو حق پرستوں پہ ظلم ڈال رہے ہیں, بم برسا رہے ہیں, سب کی حفاظت فرما. آمین. ہمیں دین کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کی, ہماری اور سب کی تمام جائز شرعی حاجات پوری فرمائے. آمین. اور سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام حجت القائم علیہ السلام, جن کے انتظار میں دنیا ہے, ہم سب ہے, جن کا انتظار بھی بہت بڑی عبادت ہے. انتظار الفجر فرج افضل العبادہ, جن کے بارے میں فرمایا انتظار الفرج الفرج, ان مشکلات اور اضطراب اور پریشانیوں کے دور ہونے کا باعث ہے. اور ان کا انتظار, ان کے ظہور سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ ظلمت زور سے بچ چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے, اور ہمیں ان کا دور دیکھنا, ہمیں ہمارے مرحومین آپ سب کو سوانات کو نصیب فرمائے. اس سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق دے. اپنا احتساب, اپنی اصلاح, گھر والوں کی, عزیز و اقارب کی, دوستوں کی, بلکہ سب کی اصلاح, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ. جی ناظرین, آپ نے میرے محترم جناب انجینئر اختر علی صاحب کی نہج البلاغہ کے متعلق تفصیل سنی, اس کے خطبہ غرا, جس میں مولا علی نے بے شمار موقعوں پہ کہا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے, آپ اپنا احتساب ضرور کریں. اور واقعی یہ خطبہ جو ہے, میں تو جیسے جیسے بات سن رہا ہوں تو میرے تو جسے میں عجیب سی کیفیت آ رہی ہے. تو ناظرین, میں آپ سے اپنے سننے والوں سے, دیکھنے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے, اپنا اپنا احتساب کریں. اور یہ دنیا ایک دھوکہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اگلے ٹاپک کے ساتھ, اختر صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں آئیے اور دیکھتے رہیے نور ہیریٹیج. شکریہ.